السلام علیکم ویئرز، میں زینب میر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ میری ساری وائٹی فیملی خیر وعافیت کے ساتھ ہوگی۔ اپنا سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں اور کمنٹس کریں۔ اب سبق شروع کرتے ہیں آج کا۔ تلک الرسل پارہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 283 سے 286 تک۔ سب سے پہلے ہم آیت نمبر 283 پڑھیں گے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم ہو اوپر سفر کے اور نہ تم پاؤ کوئی لکھنے والا تو گروی ہاتھ میں رکھنی چاہیے، یعنی کوئی گروی چیز رکھنی چاہیے۔ پھر اگر اعتبار کرے ایک دوسرے کا تو چاہیے کہ پورا کرے وہ شخص جس پر اعتبار کیا گیا ہو اپنی امانت کو، اور ڈرتا رہے اللہ تعالیٰ سے جو رب ہے اس کا، اور تم مت چھپاؤ گواہی کو، اور جو شخص اس کو چھپاوے گا تو بے شک گناہ گار ہے دل اس کا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ پچھلے اس بات میں ہم نے کسی بھی معاملات، لین دین کے معاملات کو لکھنے کے بارے میں پڑھا۔ پچھلے آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم سفر میں ہو اور تمہیں قرض اور ادھار کا معاملہ طے کرنا ہے تو اس کو لکھ لو، اور اگر لکھنے والا کاتب نہ ہو تو کوئی قیمتی چیز قرض لینے والا رکھوا دے۔ چیز رکھوانے کو رہن کہتے ہیں، اور اس کی ضرورت سفر میں زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اگر آپ حضر یعنی اپنے علاقے میں ہیں تو لکھنے والا یا گواہی دینے والا آپ کو مل ہی جائے گا، لیکن پھر بھی سفر اور حضر دونوں میں رہن کی اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دی تاکہ دینے والے کو تسلی ہو سکے، اور اگر دینے والا اعتماد اور اعتبار کرے اور قرض لینے والے سے کسی قسم کا رہن نہ لے تو تب اس صورت میں مدیون یعنی قرض لینے والے کو چاہیے کہ اس کا حق ادا کرے اور مکمل طریقے سے اس کی امانت لوٹا دے، کیونکہ میرا رب خوب جانتا ہے اس سب کاموں میں جو تم کرتے ہو یا جو تم کرنے کا ارادہ رکھتے ہو۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اگر تم ظاہر کرو اپنے جی کی بات، اپنے دل کی بات، یا چھپاؤ اس کو، حساب لے گا اللہ تعالیٰ اس کا تم سے، پھر بخشے گا جس کو وہ چاہے گا اور عذاب دے گا جس کو وہ چاہے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ چونکہ اس صورت میں جانی مالی عبادات اور معاملات بہت زیادہ ذکر ہوئے ہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ہی تنبیہ کی کہ تمہارا رب ان تمام معاملات میں جو تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو سب کا حساب لے گا، پھر تمہاری نیتوں اور اعمال کی بنیاد پر وہ اپنی رحمت اعلیٰ سے جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے گا۔ یہاں تین چیزیں یعنی کمالات، ملکیت، علم اور قدرت، تین کمالات ملکیت، علم اور قدرت کو بیان کیا گیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہر فعل جو تم ظاہرہ کرتے ہو یا جو تم چھپا کر کرتے ہو، وہ تمہاری ہر جان مال ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز پر ملکیت رکھتا ہے، اور تمہارے تمام کرموں کا اس کو علم ہے کہ تم کیا چیز غلط کرتے ہو اور کیا چیز درست کرتے ہو، اور اس کے پیچھے تمہاری نیتیں کیا ہوتی ہیں، اور اب ہر عمل ہر فیصلے پر قدرت رکھتا ہے کہ تمہیں اس عمل پہ اس فیصلے پر کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حساب رکھا ہے۔ اور انہی سب باتوں کا آیت الکرسی میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قادر اور محیط ہے، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ ہے آمن الرسول بما انزل الیہ، ایمان لے آئے رسول جو کچھ اترا اس پر اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور مسلمانوں نے بھی، کلن آمنا سب نے مانا باللہ اللہ تعالیٰ کو، و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں کو، و کتبہ اور اس کی کتابوں کو، و رسلہ اور اس کے رسولوں کو، لا نفرقو نہیں ہم تفریق کرتے، بین احد کسی ایک کے درمیان، من رسلہ اس کے پیغمبروں میں سے، وقالو اور کہا ہم نے، سمعنا سنا ہم نے، واطعنا اور قبول کیا، غفرانک بخش دے تو ہمیں، ربنا اے ہمارے رب، وإلیک المصیر اور تیری ہی طرف ہے لوٹ جانا ہمارا۔ پچھلی آیت میں جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پتہ چلا کہ دل کے خیالات پر بھی حساب ہوگا تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی، تو آپ صلی اللہ تبارک تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قالوا سمعنا واطعنا، یعنی اللہ کے حکم میں دقت نظر آئی یا آسانی، مگر حق تعالیٰ کے ارشاد کو تسلیم کرنے میں ادنا دقت بھی نہیں کرنی چاہیے اور فوراً کہنا چاہیے سمعنا واطعنا۔ آپ صلی اللہ تبارک تعالیٰ کے ارشاد کی دیر تھی
تو انشراح کے ساتھ یہ کلمات زبان سے بے ساختہ جاری ہو گئے۔ مطلب ان کا یہ ہے کہ ہم ایمان لائے اور اللہ کے حکم کی اطاعت کی، یعنی اپنے دقت اور خلجان سب کو چھوڑ کر ارشاد کی تعمیل میں مستعدی اور آمادگی ظاہر کی۔ حق تعالیٰ کو یہ بات پسند ہوئی، تب یہ دونوں آیات اتریں۔ اول یعنی آمن رسول، اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بعد صحابہ کے جن کو اشکال مذکور پیش آیا، ان کے ایمان کو حق سبحانہ نے تفصیل کے ساتھ مدح فرمائی، جس سے ان کے دلوں میں اطمینان اترتی پاوے اور خلجان سابق یعنی پچھلی جتنی بھی ان کے دلوں میں تنگیاں تھیں وہ سب زائل ہو سکی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت لا یکلف اللہ نفسا میں فرما دیا کہ مقدور سے باہر کسی کو تکلیف نہیں دی جائے گی، یعنی اس کی حد سے زیادہ کسی کو تکلیف نہیں دی جائے گی، اور اگر کوئی دل میں گناہ کا خیال اور خطرہ پائے اور اس پر عمل نہ کرے تو کچھ گناہ نہیں اور بھول چوک بھی معاف ہے۔ غرض صاف فرما دیا کہ جن باتوں سے بچنا طاقت سے باہر ہے، جیسے برے کاموں کا خیال یا خطرہ یا بھول چوک، ان پر اللہ تعالیٰ مواخذہ حساب کتاب نہیں لیں گے۔ ہاں، جو باتیں بندہ کے ارادے اور اختیار میں ہیں ان پر حساب کتاب مواخذہ ضرور ہوگا۔ اب آیت سابقہ کو سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو صدمہ ہوا تھا اس کے معنی بھی اس پچھلے قاعدہ کے موافق لینے چاہیے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا اور خلجان مذکورہ کا اب ایسا قلع کما ہو گیا۔ آگے اس میں ایک اور چیز مذکور ہوئی کہ ہم نبیوں کو نبیوں سے جدا نہیں کرتے، جیسے یہود اور نصارہ کرتے تھے کہ وہ کسی پیغمبر پر ایمان لے آتے تھے اور کسی پیغمبر پر ایمان نہیں لے کے آتے تھے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے یہ بات صاف فرما دی کہ سب مل کر کہیں کہ ہم تمام نبیوں پر، فرشتوں پر، ان کی کتابوں پر، تمام فرشتوں پر، کتابوں پر اور رسولوں پر ایمان لے کے آتے ہیں، اور ہم کسی میں فرق نہیں کرتے کہ فلانا افضل ہے، اس کو مان لیا اور دوسرے کو نہ مانا۔ ہمارے لیے تمام انبیاء کرام علیہم رضوان اللہ اجمعین سب کے سب ہمارے لیے افضل ہیں۔ اگلی آیت ہے لا یکلف اللہ نفسا، نہیں تکلیف دیتا اللہ تعالیٰ کسی جان کو الا وسعہا، مگر اس کی طاقت کے مطابق، لہا ما کسبت، اسی کے لیے ہے جو اس نے کمایا، وعلیہا مکتسبت، اور اسی پر پڑتا ہے جو اس نے کیا۔ ربنا لا تؤاخذنا، اے ہمارے رب نہ تو پکڑنا ہم کو، ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، او اخطأنا، یا ہم سے غلطی ہو جائے۔ ربنا ولا تحمل، اور اے میرے رب نہ تو ڈالنا، علینا، ہم پر، اسرن، بوجھ، کما حملتہ، جیسا کہ ڈالا تھا بوجھ، علی الذین، ان لوگوں پر، من قبلنا، جو ہم سے پہلے تھے۔ ربنا ولا تحملنا، اے ہمارے رب، اور نہ تو ڈالنا ہم پر، ما لا طاقت لنا بہ، اس بوجھ کی جس کی نہیں طاقت ہم میں، واعف عنا، اور تو درگزر کر ہم سے، واغفر لنا، اور تو بخش دے ہم کو، وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما، انت مولانا، تو ہی مولا ہے ہمارا، فانصرنا علی القوم الکافرین، اور مدد فرما ہماری کافروں کی قوم پر۔ پہلی آیت پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بڑی پریشانی ہوئی تھی، ان کی تسلی کے لیے دو آیتیں آمن الرسول اور لا یکلف اللہ نفسا نازل ہوئیں۔ اب اس کے بعد ربنا لا تؤاخذنا سورت تک نازل فرمایا، آخر سورت تک نازل فرما کر ایسا اطمینان دیا گیا کہ کسی صعوبت اور دشواری کا اندیشہ نہ رہا، کیونکہ جن دعاؤں کا ہم کو حکم ہوا ہے ان کا مقصود یہ ہے کہ بے شک ہر طرح کا حق، حکومت اور استحقاق کے عبادات تجھ کو ہم پر ثابت ہے، مگر اے ہمارے رب اپنی رحمت و کرم سے ہمارے لیے ایسے حکم بھیجے جائیں جن کے بجا لانے میں ہم پر صعوبیت اور بھاری مشقت نہ ہو، نہ بھول چوک میں ہم پکڑے جائیں، نہ پہلی امتوں کی طرح ہم پر شدید حکم اتارے جائیں، اور نہ ہماری طاقت سے باہر کوئی حکم ہم پر مقرر ہو۔ اس سہولت پر بھی ہم سے جو قصور ہو جائے اس کو بھی تم درگزر کرنا اور معافی فرمانا، اور ہم پر رحم فرمایا جائے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ یہ سب دعائیں مقبول ہوئیں، اور جب اس دشواری کے بعد جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پیش آ چکی تھی، اللہ کی رحمت سے اب ہر ایک دشواری سے ہم کو امن مل گیا۔ تو اب اتنا اور بھی ہونا چاہیے کہ کفار پر ہم کو غلبہ عنایت ہو، ورنہ ان کی طرف سے مختلف دقتیں دینی
اور دینی اور دنیاوی ہر طرح کی مزاحمتیں پیش آ کر جس صوبیت سے اللہ اللہ کر کے اللہ کے فضل سے جان بچی تھی، کفار کے غلبہ کی حالت میں پھر وہی کھٹکا اور موجب بے ایمانی ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے دعائیں بھیجی ہیں کہ ان دعاؤں کے ذریعے ہم اپنی زندگی کے لیے مزید آسانیاں کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے تمام اصحاب اپنے دشمنوں سے پناہ کے لیے بھی ان آیت مبارکہ کو پڑھا کرتے تھے۔ آج کا سبق بڑا امپورٹنٹ تھا اور بڑا مزے کا تھا۔ آج ہماری سورۃ البقرہ کا اختتام ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو پڑھا جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، لگ بھگ 10 دن رہ گئے ہیں اور مبارک مہینے کی تیاریاں تقریباً تمام گھروں میں شروع ہو چکی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی، زیادہ سے زیادہ نمازیں اور صوم و صلات اور صدقہ خیرات کرنے کی اہم حصہ ہماری زندگیوں کا توفیق دے، زیادہ سے زیادہ روزہ کھلوانے کی توفیق دے۔ اس سب کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی اور امید کرتی ہوں کہ میرے پڑھانے سے، آپ کے سننے سے اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں بہت سی تبدیلیاں لائے ہوں، بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ کو یا ہمیں نہ پتہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ ہماری ان میں مزید رہنمائی فرمائے۔ آپ سب سے اجازت چاہوں گی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی بہت زیادہ دعائیں کریے گا، میں بھی آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ اپنی رحمت کے سمندر